السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں تشریف لائے۔ آپ کے ہمراہ چند صحابہ کرام بھی تھے۔ آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ صحابہ کرام وہاں بیٹھ گئے۔ کفار نے کسی بت کے نام پر اونٹ ذبح کیا تھا۔ اس کی گوبر اور خون آلود اوجڑی وہاں پڑی تھی۔ ابو جہل نے اپنے ساتھیوں سے کہا، آج یہ اوجڑی لا کر کون محمد کی پیٹھ پر رکھے گا؟ ناہنجار کمینہ صرف عقبہ بن ابی معیط شیطانی انداز میں کندھے مٹکاتے ہوئے کہنے لگا، آج یہ کام میں سر انجام دوں گا۔ وہ اٹھا، گوبر اور خون میں لت پت اوجڑی اٹھا لی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے کی حالت میں تھے، ان کی پیٹھ پر رکھ دی۔ یہ منظر دیکھ کر ابو جہل اور اس کے ساتھی کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ ان شیاطین کی ہنسی ضبط ہی نہیں ہو رہی، کہکے لگاتے ہوئے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس اندورناک واقعے کا علم ہوا تو دوڑتی ہوئی آئیں، اوجڑی اٹھا کر دور پھینکی اور اپنے معصوم ہاتھوں سے اپنے ابا جان کے بدن کو دھویا اور جوش، محبت و احترام میں ان شیاطین کو خوب سنائیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو اللہ کے حضور یہ التجا کی، الہی ابو جہل بن ہشام، شیبہ بن ربیع، عقبہ بن ابی معیط اور امیہ بن خلف کو اپنے شکنجے میں جکڑ لے۔ یہ شیاطین غزوہ بدر میں موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، لیکن عقبہ بن ابی معیط کو قیدی بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینے میں لایا گیا۔ آپ نے اسے قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ اس نے کانپتے ہوئے پوچھا، میرے بچوں کا کیا انجام ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم۔ پوچھا، کیا مجھے قریشی ہونے کے باوجود بھی قتل کر دیا جائے گا؟ فرمایا، ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی طرف نگاہ اٹھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس ناہنجار کا کیا جرم ہے؟ اس نے ایک مرتبہ میری گردن پر پاؤں رکھ کر پورے زور سے دبایا۔ پھر مکہ میں سجدے کی حالت میں تھا، مجھے یوں محسوس ہوا کہ میری آنکھیں ابھی باہر آ جائیں گی۔ دوسری مرتبہ سجدے ہی کی حالت میں اس بدبخت نے میرے اوپر، میری کمر پر خون اور گوبر سے لتھڑی ہوئی اونٹ کی اوجڑی رکھ دی، جسے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آ کر اٹھایا اور میرے جسم کو پانی سے صاف کیا۔ ایک روز ابو جہل حرم میں بیٹھا اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر رہا تھا، نبوت کا دعویٰ کرنے، ایک اللہ کو معبود برحق ثابت کرنے، ہمارے خداؤں کو بے اختیار قرار دینے کے جرم میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشترکہ طور پر حملہ کر کے اس کا کام تمام کر دیا جائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے ان کا یہ منصوبہ سن لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روتی ہوئی حاضر ہوئیں، آنسو بہاتے ہوئے عرض کیا، ابا جان، ابو جہل اور اس کے ساتھی آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ انہوں نے لات و منات، عزا اور نائلہ کی قسم کھائی کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلیں، فوراً آپ پر مشترکہ حملہ کر دیا جائے۔ معصومانہ جذبات کا اظہار کرتے ہوئے عرض کی، ابا جان، اب کیا ہوگا؟ یہ اپنے اس گھناؤنے ارادے سے باز نہیں آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دلاسا دیتے ہوئے کہا، بیٹا گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ تیرے باپ کا محافظ ہے۔ اس کے بعد وضو کر کے گھر سے باہر نکلے، حرم میں تشریف لے گئے۔ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کے پاس سے گزرے تو انہوں نے سر اٹھائے اوپر دیکھا، پھر اپنے سروں کو نیچے جھکا لیا، تمہارے چہرے خاک آلود ہوں۔ کہتے ہوئے آپ نے مٹی کی مٹھی پکڑ کر ان کی طرف اچھال دی۔ آپ نے تسلی سے نماز پڑھی۔ وہ اس قدر مرعوب ہوئے کہ کسی کو اپنی جگہ سے اٹھنے کی ہمت ہی نہ ہوئی اور نہ ہی بات کرنے کی کوئی جرت پیدا ہوئی۔ خوف و ہراس نے ان کی زبانیں گنگ کر دیں، یعنی وہ گونگے ہی ہو گئے۔ ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے لائک شیئر کمنٹس کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔